خیر اگلی مرتبہ جب جانا ہوا کوہ طور تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں بچہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، تم ایسا کرو کہ تم جاؤ بستی میں اور کہیں سے انسانی گوشت لے کے آؤ میرے لیے. جب گوشت لے گئے پوچھا ہاں موسیٰ یہ کہاں سے ملا؟ جی ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا پہاڑی پہ، اس نے یہ گوشت کاٹ کے دیا. اب جس بندے نے صرف میرے نام پر اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ کے تجھے دے دی، اس فقیر نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کو اولاد پیدا کر دے اللہ، تو میں اس کو منع نہیں کر سکا. بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ پاک آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا، لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے. فرمایا کلیم علیہ الصلوۃ والسلام جاؤ جا کے انسان کا گوشت لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا، کوئی طور پر حاضر ہوئے. پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی یا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا، ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا کلیم یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں. یہ مثلا مولانا روم کے اندر یہی کچھ تماشے لکھے ہوئے ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے. دیکھو اللہ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے، جہاں پہ قربانی چاہیے تھی وہ قرآن میں آ گئی ہے بیٹے کی، اور وہ بھی بیٹا قربان نہیں کروایا، وہاں پہ بھی ایک جو ہے مینڈا ہی آیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، کوئی بھی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اینڈ پہ ایک فقیر کے پاس چلے گئے، اپنے ننگے فقیروں کو ثابت کرنے کے لیے جعلی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ادھروں وٹ کے دیا، ادھروں وٹ کے دیا، ادھروں وٹ کے دیا، یا ادھروں وٹ کے دیا، اے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے تو اللہ نے یہ میرا نیک بندہ ہے. موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں اتار دیا؟ کہے سبحان اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس نانگے نے موسیٰ کو دین سکھانا ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ کا؟ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو اور نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایک نانگے سے جا کے دین سیکھے گا. جھوٹ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہی کہانیاں آگے چل رہی ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ تعلیمات پیغمبروں کی نہیں ہے. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کرتا ہے؟ تاکہ رول ماڈل ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غلط عقیدے لوگوں نے وابستہ کیے ہیں نا، کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہیں اور اللہ کی محبت میں کیے ہیں، لیکن رول ماڈل اگر نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنا عقیدہ بنا لے گا. اب یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، آیت نمبر 138 میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ہمارے لیے بھی آپ ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا، کہ ہم بھی تھوڑا دھیان کر لیں. تو یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی محبت میں. تو اگر پیغمبر کا دامن کرم ہاتھ میں نہ ہو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے، کوئی یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے 1400 سال بعد کو بندہ آیا تھا، ان کی موجودگی میں یہ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ کی محبت میں اگر آپ پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ تک پہنچنے جو رستہ ہے وہ صرف نبی کا پیٹرن ہے. اسی لیے اطاعت رسول کی بات ہے کہ رول ماڈل آپ کے سامنے ہو، آپ ان سے جا کے کہیں جی پیغمبروں کی میراث تو علم ہے، علم کتابوں میں ہے. اوہ نہیں جی سینہ بہ سینہ چلتا ہے. قرآن میں کہاں ہے سینہ بہ سینہ؟ قرآن میں آیا قل رب زدنی علما. نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں. ایسا کوئی دعا نہیں. حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ عشق و سرور میں کیا تھا یا علم کی فضیلت کی وجہ سے؟ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبی فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں. اور یہ آپ کو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر رہ گئے، عقل والے انجی عمرہ گالیاں. یہ عقل والا کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کو، اور بابوں کے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عشق والے. تو سر آپ بابوں کے ساتھ رہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا حشر آپ کے بابوں کے ساتھ ہو، اور اپنے لیے دعا ہے کہ ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا.